اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، بہت ساری دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ہی کر دے کہ جو جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں قرآن سے وہ ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے ایسی جذب ہو جائیں کہ ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے کی نیت کرتی ہیں نا، تو اس میں آپ ایک نیت نہیں کرنی ہوتی، اس میں آپ ڈھیروں ساری نیتیں شامل کر لیتی ہیں کہ میں کیوں قرآن پڑھ رہی ہوں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی، کیوں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیوں کا اجر مل رہا ہوتا ہے. یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. قرآن دل کو آباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کریں کہ اللہ میرے قرآن سے میرے دل کو آباد کر دے، قرآن کی بارش سے میرے دل کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جائے. یہ نیت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ میری نیت ہے کہ میرے دل میں اطمینان آ جائے، میرے دل کو شفا ملے، میرے دل کو ہدایت ملے، میرے ایمان میں اضافہ ہو، میری عبادت اس کو کنسیڈر کر، مجھے جہنم کی آگ سے بچا، مجھے قیامت کے دن اس کو میرا سفارشی بنا دے، میری زندگی کو آسان اور بہتر کر دے، آخرت میں جنت الفردوس کر دے. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ قرآن کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے سے زیادہ فائدہ مند اور کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنے مزے کی بات ہے کہ ہماری اتنی ساری نیتیں ہمارے دل میں ہو کہ میں اس نیت سے قرآن پڑھ رہی ہوں، اس نیت سے پڑھ رہی ہوں، اور ڈھیروں ڈھیر چیزیں مل جائیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندھا تو نہیں ہوا نا کہ ایک ہی نیت کرنی ہے. ٹھیک، چلیں آج کی ہم آیت پڑھتے ہیں، اور آیا نمبر 142 ہے. دوسرا سپارہ ہمارا ماشاءاللہ شروع ہو گیا. اللہ کا شکر ہے، دیکھیں کرتے کرتے ہم دوسرے سپارے تک پہنچ ہی گئے نا. اسی طرح پورا قرآن بھی ہو جائے گا ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ہی انشاءاللہ. اچھا، یہ آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام انسانیت کے لیے قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کو ہی بنایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ وہ جو تھا نا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے، تو وہ ہیکل سلیمانی میں ہوتا تھا. تو بنی اسرائیل نے اس کی طرف منہ رخ کر کے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل قبلہ ہی اس ڈائریکشن کو بنا لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ پکڑ بھی نہیں کی، روکا بھی نہیں. تو شرعاً انہوں نے اس کو درست سمجھا، لیکن یہ بات پکی تھی کہ یہ قبلہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، باقی انسانیت کے لیے نہیں تھا. اب مشرکین مکہ اپنا قبلہ کس کو مانتے تھے؟ خانہ کعبہ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی تھی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اسی قبلے کو فالو کرنا تھا جس کو پچھلے نبی نے فالو کیا تھا. ایک بات. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایسا واضح حکم نہیں نازل کیا تھا قبلے کی چینج کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ خانہ کعبہ بیچ میں آتا اور چہرہ ان کا بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا، لیکن خانہ کعبہ بھی بیچ میں آ جاتا، وہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں کور ہو جاتے. لیکن پھر ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب شفٹ ہوئے، مائیگریشن ہوئی، تو اب یہ تھا کہ بیت المقدس بالکل ایک ڈائریکشن میں تھا اور خانہ کعبہ دوسری ڈائریکشن میں آ گیا تھا، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے. اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ان دونوں قبلے کو فالو کر سکتے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس ہی کو قبلے کے طور پر اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے اور انتظار کرتے رہے، اور آگے پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سین بھی بتائیں گے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ کب خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آ جائے گا۔ اور ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم بھیج دیا قبلے کی تبدیلی کا، اور قبلہ تبدیل ہوا، اور اس میں اس قدر زیادہ حکمتیں تھیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ ایک قبلہ کی حکم کے ساتھ ہی جو سنسیئر لوگ تھے، جو اللہ کا حکم ماننے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی حکم پر کوئی کویشچن نہیں کھڑا کرتے تھے، وہ علیحدہ ہو گئے، اور جو لوگ شروع سے کویشچن کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ اعتراض کرنے والے تھے اور ہر سیدھی بات کو ٹیڑھا سمجھنے والے تھے، انہوں نے اپنے طریقے کو چینج نہیں کیا اور اسی طرح سے سوال کھڑے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ کہتے ہیں نا خبیث کو طیب سے چھانٹ کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کو تو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے فوراً کیا کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی قبلہ چینج ہونے کی، اور اس میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو، چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کے رخ پر پڑھی، یعنی حکم آ گیا تو، اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر سے گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، اس نے کہا اللہ گواہ ہے کہ میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اسی حالت میں کعبہ کی طرف لوگ سارے گھوم گئے، یہ بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے، اور اس مسجد کو جس میں انہوں نے یہ قبلہ چینج کیا تھا اس کو مسجد قبلہ تین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، اس سے یہ نام مشہور ہو گیا۔ اب ہم جب یہ پڑھیں گے قبلہ کی تبدیلی تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کو اپنی پرسنل زندگی کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، سیقول ان قریب کہیں گے، کون کہیں گے؟ السفہاء، سفیہ لوگ، بے وقوف لوگ، من الناسی، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے، سب لوگوں میں سے جو سفیہ ہوں گے، جو بے وقوف ہوں گے، وہ ان قریب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان سب کو، ان قبلتہم التی، ان سب کو یعنی مسلمانوں کو اس قبلے سے وہ جو کانو تھے وہ علیہا جس پر، یعنی ان لوگوں کو بیت المقدس سے کس چیز نے پھیر دیا، ٹھیک ہے، وہ ایسی بات کریں گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق بھی، والمغرب، اور مغرب بھی، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اب اس سے یہ یہود نے کھڑا کیا تھا فتنہ کہ ان کو بڑا مان تھا اس بات پر کہ دیکھو بھئی یہ نبی بھی ہمارے قبلے کو ہی فالو کر رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی سرداری جیسے ان کی انا تھی اس کو تو تسکین مل رہی تھی کہ چاہے یہ اس نبی کو ہم نے مانا یا نہیں مانا، انہوں نے ہمارے قبلے کو مان لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے حکم کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا میسج دے دیا ان کو کہ قبلہ بھی چینج ہو رہا ہے، جس طرف ابراہیم علیہ السلام نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی ادھر ہی کی طرف ہم منہ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہاتھ سے سرداری اور وہ فضیلت جو آپ کو ایک لیڈرشپ کا رول ملا تھا وہ آپ سے چلا گیا ہے، اب آپ لیڈر نہیں رہے ہو، اب آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور امت مسلمہ جو ہوگی وہ لیڈرشپ کا رول لے لے گی، یعنی ان کے ٹائٹل اور ان کا بیج جو تھا وہ ان سے لے لیا گیا، کیونکہ وہ کام کر ہی نہیں رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو چنا گیا تھا۔ اور جیسے آپ کسی امپلائی کو رکھیں نا، کسی کو کام پہ رکھیں نوکری پہ، اور کہیں کہ تم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو،
اور وہ بڑی شان سے اپنا بیج لگا کے گھومے، میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں، ساری فائلز ادھر ہی پڑی ہوں، کوئی کام نہ کرے، نہ آفس آئے، نہ لوگوں کو دیکھے، نہ اپنا کام کمپلیٹ کرے، اور بوسٹ کرے، اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بڑک مارے کہ میں تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں. تو تھوڑے عرصے دیکھنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا کہ یو ڈونٹ ڈیزرو دس ٹائٹل، تمہیں سوٹ ہی نہیں کرتا یہ ٹائٹل، کیونکہ ٹائٹل تو تم نے لے لیا، کام نہیں کیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا زندگی میں. تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. کافی عرصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہلتیں بھی دیں، ان کو معجزے بھی دیے، ان میں بادشاہ پیغمبر بھی آئے، ان کے پاس کتابیں بھی آئیں، اتنی چیزیں ان کے پاس آئیں کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوتا نا تو اور وہ باعث نہ ہو تو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم اور کرم ہے اور میں سیدھے راستے پر ہوں گا. لیکن یہود نے اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام نعمتوں کو اپنی شان سمجھنے لگ گئے اور سمجھنے لگے کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے تھے اور اب تو ہم سے کوئی یہ چھین ہی نہیں سکتا، اور چاہے ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں ہم تو چنے ہوئے بنتے ہیں. ہم نے یہ دروازہ کھلنا ہے جنت کو اور جنت میں انٹر ہو جانا ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ جانوروں کی سی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سب ہمارے غلام ہیں، وہ سب ہمیں سرو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہی ایسا ہی سمجھتے ہیں یہ باقی انسانوں کو. تو چونکہ ان کی سوچ غلط ہو گئی اور انہوں نے اپنے ایمان کو سیدھا نہیں کیا، درست نہیں کیا اور غلط رخ پہ لے گئے، صرف اس کو شان و شوکت سمجھنے لگ گئے اور کام کیا نہیں، تو ان سے وہ ٹائٹل چھن گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو بھی اللہ کے حکم کو کویشچن کرتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے. یہ ایک رول بنا لیں زندگی میں. وہ بے وقوف ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کسی چیز سے رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے، اور کسی چیز کا کہیں گے کرو تو ہم کریں گے. یہ ہم کیوں کریں گے آپ مجھے بتائیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھلائی چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ساری بات یہ ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. جیسے نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کیا کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو ہم جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. اور چاہے اسے دنیا کی کوئی بھی چیز نہ آتی، وہ سب سے بڑا عالم ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے اپنے رب کی بات کو بغیر کسی سوال اور بغیر کسی اعتراض کے کیسے ماننا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی شان کو، اس کی حکمت کو، سب کچھ کو سمجھتا ہے اور پھر بھی کویشچن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہا ہے، ہمیں کہ اس چیز کا حکم کیوں دیا ہے، تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، چاہے اس کے پاس PhD کی ڈگری ہو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عنقریب وہ لوگ جو بے وقوف ہیں لوگوں میں سے، وہی یہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ اپنے قبلے سے کیوں پھرے جس کے اوپر یہ پہلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ان سے کہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے حکم دے دے کہ اس طرف منہ کر لو، ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. وہ سب سمتیں، سب طرفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب اگر اس نے کہہ دیا کہ ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر اور خانہ کعبہ کی طرف کریں گے تو ہم کر لیں گے. جب اس نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ہم نے اس طرف کر لیا. اب اس نے کہہ دیا خانہ کعبہ کی طرف کرو، ہم نے کر لیا. ہم کویشچن نہیں کریں گے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم چلے گا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا میری بہنوں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ کسی کے دل کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں نے اللہ کا حکم مان کر اپنی جان بچانی ہے. مجھے سکون، امن، تسلی، خوشی تبھی ملے گی جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان جاؤں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دیتا ہے جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے نا، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کا وقت، اس کی زندگی، اس کا ٹائم، اس کی ایبیلٹیز، اس کی ریسورسز ضائع نہیں ہوتے اور وہ تھوڑے وقت میں بہت سارے کام کر لیتا ہے.
تو یہ یہودی تو اس چیز کے عادی تھے. ان کو گائیں ذبح کرنے کا کہا تو انہوں نے 10,000 سوال کر دیے کہ کیسی ہو، یہ ہو، وہ ہو. کرتے کرتے ایسی جان مصیبت میں آئی کہ مشکل سے وہ گائے ملی اور بڑی مہنگی ملی اور ان کو سیکریفائز کرنی پڑی. اگر وہ پہلی دفعہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا گائے ذبح کر دو تو وہ کر دیتے تو آسانی سے کوئی بھی گائے پکڑ کے کر دیتے. لیکن ان کو یہ عادت تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ہر چیز کو کوشچن کیا کرتے تھے، ہر چیز کو اپنے لیے ایک مصیبت کہہ لیں، مصیبت سمجھتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو، اور اپنی خواہشات ان کو بڑی آسان اور خوشنما نظر آتی تھی. اور بندہ مومن کیا ہوتا ہے؟ بندہ مومن اپنی خواہش کو بالکل دبا دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے. اب اسی بات کو ہم اپنے اوپر لے آتے ہیں میری پیاری بہنوں. یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے نا، اور یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے باہر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں پیش کرنا کہ میری طرف دیکھو، اگر کوئی دیکھے گا نہیں، میری تعریف نہیں کرے گا، مجھے سراہے گا نہیں، میری بیوٹی کو، میری چوائسز کو، میری کلرز کی جو سینس آف ڈریسنگ اپ ہے اس کو، تو پھر تب تک تو مجھے مزہ نہیں آنا. واٹس ایپ کے اوپر میں اپنی تصویر لگاؤں گی، فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں لگاؤں گی، پھر اس میں کامنٹس کو چیک کروں گی، پھر دیکھوں گی ایرا غیرہ نتھو خیرہ دنیا کا ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر لوگوں نے اپنی بیڈ روم کے اندر کی پرسنل باتوں کو ٹک ٹاک کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جتنے فالوورز، جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنے ویوز ملیں گے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی ہم نے اپنے آپ کو کتنا گھٹیا اور کتنا کم قیمت بتا دیا. یہ جان تو اللہ تعالیٰ نے خریدی ہوئی تھی اور اتنی بڑی قیمت لگ رہی تھی اس کی، لیکن ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا کیا تھا اس میں گڑبڑ کر کے ہم دنیا میں اپنے آپ کو بیچنے شروع کر دیا ہم نے، اور ادھر سے قیمت وصول کرنے شروع کر دی ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے ہی ہم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ نور، سورہ احزاب میں یہ حکم آیا ہے کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال لو. اب اگر یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں نمبر 1 اس میں حکمت ہے، نمبر 2 یہ میرے اپنے فائدے کے لیے، نمبر 3 اس میں میری حفاظت ہے، میری عزت کی حفاظت ہے، میری جان کی حفاظت ہے، میری آگے کی زندگی کی حفاظت ہے، میرے بچوں کی آگے کی حفاظت ہے. کہ بچے جب دیکھیں گے کہ میری ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ میری ماں کرتی کیا تھی، اور ماں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے نسب کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت اور اس کا پاس رکھتی ہے. وہ جب گھر سے غائب ہوتا ہے تو اس کے بچوں، اس کی دولت اور اس کے عزت کی حفاظت کرتی ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اپنی گھر کی پرائیویسی کی حفاظت کرنے والی ہو. اگر وہ اپنے آپ کو ہر طرف پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ اس کو دل یہ چاہتا ہے کہ میری تصویر لگی ہو، میرے ہر نیا کپڑے کو لوگ دیکھیں، میں کھا کیسے رہی ہوں، میں پی کیسے رہی ہوں، میں کس جگہ جا رہی ہوں، میں کس طرح انجوائے کر رہی ہوں، بس ساری دنیا میں چرچا کر دوں. تو اگر کسی اور لوگ بے وقوف ہیں تو ہم بے وقوف تو نہیں ہیں. ہم اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی گڑھے میں گر کے دیکھتے ہیں کہ چوٹ کیسے لگتی ہے. نہیں نا. ہماری عقل مندی کیا ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ نہیں، ہمارے رب کا حکم ہمارے فائدے کا حکم ہے، تو میں اپنے آپ کو بچاؤں گی. میں ہر جگہ سے، مجھے اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر اور کم قیمت میں ہر ایرے غیرے کو اپنا آپ نہیں دکھانا کہ وہ جتنی بڑی تصویر کر کے میرے ہونٹ دیکھنا چاہے یا میری آنکھیں دیکھنا چاہے یا میرے بال دیکھنا چاہے یا میری جسم، تو میں وہ کر سکتا ہے دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو عام کر دیا ہے، ہر جگہ پہ ایزی ٹو اپروچ کر لیا ہے. ایم آئی لائک اے اسٹون آن دا روڈ؟ میں کوئی کنکر ہوں پڑا ہوا زمین کے اوپر کہ ہر ایرا غیرہ مجھے اٹھا کے دیکھتا ہے، مجھے ٹچ کرتا ہے اور مجھے دیکھ کے پھینک دیتا ہے؟ میں ویسی چیز ہوں؟ مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خریدا ہوا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک مومنین کی جانیں اور مال تو اللہ نے خریدے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں ان کو جنت ملنے والی ہے. ابدی زندگی، ابدی خوبصورتی، ابدی جوانی، ابدی صحت، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت، زندگی، خوبصورتی، عیش آرام، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مزدوری نہیں کرنی، کوئی نمازیں نہیں پڑھنی، وہاں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، وہاں پر صرف عیش ہی عیش ہوگا. اس زندگی کے لیے
اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے بس، اور وہاں پر ہماری مانی جائے گی. لیکن یہ اب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ایون تو کہ یہ آڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، پر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے آپ کی ماں کھڑی ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کا جانی دشمن کھڑا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دشمن مجھے مار دینا چاہتا ہے، اور میری ماں ایک بات کہہ رہی ہے اور میرا دشمن دوسری بات کہہ رہا ہے، تو آپ اگر اپنے دشمن کی بات سنیں گے تو آپ کو یہ عقل مند ہوں گے؟ عقل مند تو وہی ہوگا نا جو ماں کی بات مانے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ ماں سنسیئر ہے، وہ مجھے صحیح راستہ بتاتی ہے، وہ میری پروٹیکٹر ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. دوسرا یہ، اب اللہ کے ساتھ تو کسی مثال کو نہیں جوڑ سکتے، کہ بات یہی ہے کہ دنیا میں ہم شیطان کی بات، پتہ ہے کہ شیطان ہمیں مروانا چاہتا ہے، ہمیں دکھ اور تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، اور ہمیں جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے دکھاتا ہے اور آسان طریقے بتاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی شیطان کی باتیں مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر پتہ چل گیا آپ یہ کہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے خدا نخواستہ کسی کو کہ بڑی شدید بیماری آپ کو لگ گئی ہے، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ گیو می اے لٹل ٹائم، لیٹ می ہیو مائی سویٹ ٹائم، آئی تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دین آئی لیٹ یو نو اف آئی وانٹ ٹو ٹیک دا میڈیسن اور ناٹ. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سوچوں گی، مجھے اچھا سا ٹائم دیں؟ آپ کہتے ہیں ابھی دوائی دیں، ابھی سے ٹریٹمنٹ شروع کریں. اب تو ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس بیماری سے جان چھڑانی ہے، جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ کریں، جتنے پیسے لگنے ہیں لگائیں، لیکن مجھے اس بیماری سے جان چھڑانی ہے. اور آپ کہتے ہیں فوراً ٹریٹمنٹ شروع کریں. لیکن میری پیاری بہنوں، جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور وہ شدید بہت بڑی بیماری ہوتی ہے روح کی، لیکن ہم اس میں کہتے ہیں لیٹ می ہیو مائی سویٹ ٹائم، آئی تھنک اباؤٹ اٹ، پردہ میں ابھی نہیں کر سکتی، ابھی میں جوان ہوں، لیٹ می انجوائے، جب میں بڈھی ہو جاؤں گی تو میں کروں گی پردہ. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ بوڑھے بھی ہوں گے؟ ہمیں تو کوئی نہیں پتا، ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں ملی ہوئی کہ ہماری زندگی کتنی ہے. ان مثالوں کے اوپر میری پیاری بہنوں سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا نا، اور کھوٹا کھرا صاف علیحدہ علیحدہ ہو گیا تھا، ایسے ہی ہماری زندگی میں بڑے سارے موقع آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس میں کیا ثابت ہوتے ہیں، کھرے یا کھوٹے. تو یہ ضرور اب چیک کرنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کرے، ہمیں توفیق بھی دے اپنے حکم کو ماننے کی، اور ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں جگہ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دنیا بھی ہمارے لیے جنت کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.